السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عمر میں چھوٹی تھیں۔ ان کی والدہ ماجدہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت خویلد بنت اسد ہیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی بڑی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے 3 برس بعد جنم لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 33 برس تھی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں، اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں۔ اسلام سے قبل اس زمانے کے دستور کے عین مطابق دونوں جہانوں کے شہنشاہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں صاحبزادیوں حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح بالترتیب چچا ابو لہب کے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ کرا دیا، لیکن ہنوز سے رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد اسلام کا سورج طلوع ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی تو توحید کا ڈنکا بجنے لگا اور کفر و شرک مذمت کی جانے لگی، لہٰذا ابو لہب مخالفت پر اتر آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا سے امکنار کیا تو اس کی مذمت میں قرآن کریم کی سورہ لہب نازل ہوئی۔ ان نیکوکار اور معصوم شہزادیوں کو طلاق دے کر ان کے جذبات کو مجروح کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اذیت سے دوچار کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی خاطر یہ صدمہ بھی برداشت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کی طلاق کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت جاگ اٹھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں یک کے بعد دیگرے ان کے عقد میں آئیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین کہلائے۔ جب ابو لہب کے بیٹوں نے حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق دی تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح مکہ مکرمہ میں حضرت عثمان کے ساتھ کر دیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے میری طرف وہی نازل فرمائی کہ میں اپنی لخت جگر رقیہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ کر دوں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کا نکاح مکہ مکرمہ میں حضرت عثمان کے ساتھ کر دیا اور ساتھ ہی رخصتی بھی کر دی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کسی بیوی کے ساتھ یا کسی بیٹی کا نکاح حق تعالیٰ کی وحی کے بغیر نہیں کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں نے یک کے بعد دیگرے 2 صاحبزادیوں کا نکاح حضرت عثمان سے کیا اور دونوں کا انتقال ہو گیا، اور اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں ان کا نکاح بھی عثمان سے کر دیتا۔ میں نے عثمان سے اپنی بیٹیوں کا نکاح اللہ کے حکم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی تو میں یک کے بعد دیگرے سب کا نکاح عثمان سے کر دیتا۔ میں نے بیٹیوں کے نکاح اللہ کی وحی کے ذریعے کیے ہیں۔ قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو یک کے بعد دیگرے سب کا نکاح عثمان سے کر دیتا۔ 2 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام غزوہ بدر کی تیاری میں مصروف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ اچانک علیل ہو گئیں۔ وہ خسرہ کی بیماری میں مبتلا ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا رقیہ علیل ہے، آپ ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں ہی مقیم رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم حضرت اسامہ بن زید کو بھی مدینہ منورہ میں مقیم رہنے کا حکم صادر فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار تھا کہ میں بھی غزوہ بدر میں شامل ہونے کی سعادت حاصل کروں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے لیے بدر میں حصہ لینے والے مجاہدین کے مساوی ثواب ہے اور مال غنیمت میں بھی آپ کا حصہ ہے، لہٰذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ہی مقیم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں، ان کی تیمارداری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ تھی۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے مال غنیمت میں برابر حصہ مقرر فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اجر و ثواب کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اجر و ثواب بھی دیگر اہل بدر کے مساوی ہے۔ جس روز حضرت زید بن حارث بدر میں مسلمانوں کو فتح اور کفار کی شکست کی خوشخبری لے کر مدینہ منورہ آئے، اسی روز حضرت رقیہ نے وفات پائی۔ آپ کی تیسری صاحبزادی ام کلثوم بنت خدیجہ ہے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی تھیں۔ آغاز ہی میں اپنی والدہ ماجدہ اور بہنوں کے ہمراہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں۔ اعلان نبوت سے قبل ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کے بیٹے عتیبہ سے نکاح کر دیا، لیکن ہنوز رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ اعلان نبوت کے بعد عتیبہ نے انہیں طلاق دے دی۔ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کے بعد جب سیدہ رقیہ وفات پا گئیں، تب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری لخت جگر سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں اپنی شہزادیوں کا نکاح اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ نہیں کرتا، بلکہ ان کے نکاحوں کے فیصلے حق تعالیٰ کی جانب سے ہیں۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی شدت کے ساتھ خواہش مند تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داماد رہتا تو بہتر تھا، لہذا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ غمگین رہنے لگے۔ حق تعالیٰ نے روز ازل سے ہی سیدہ ام کلثوم کا فیصلہ حضرت عثمان کے حق میں کر دیا تھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عثمان، یہ حضرت جبرائیل ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ حق تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ ام کلثوم کو آپ کے نکاح میں دوں، اور جو حق مہر رقیہ کا مقرر ہوا تھا اس کے مواقع ام کلثوم کا مہر ہو، لہذا سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ربیع الاول 3 ہجری میں ہوا، اور 2 ماہ کے بعد جمادی الثانی میں رخصتی ہوئی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور ہم سب کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے اور ان کے پیروکاروں میں شامل فرمائے، آمین۔